बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त हमारे वकील रहमान डिनो मैसर साहब, हमारे साथी वकील इब्राहिम अबड़ो साहब, नईम आदिल शेख साहब, दीगर हमारे साथी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से इंसाफ मिल भी रहा है। 2 रोज़ कबल हमारे एक साथी सुभान अली साहिल साहब को एक ज़बरदस्ती के एक झूठे केस में गिरफ़्तार किया गया, और गुज़िश्ता रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह सिटी कोर्ट से उनका झूठा केस डिस्चार्ज कर दिया गया। मतलब उनका केस फ़ारिग कर दिया गया और वो आज़ाद होकर घर चले गए। जबकि उनको गिरफ़्तार ऐसे किया गया था कि जैसे कोई पता नहीं कौन बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ लिया हो इन्होंने। गुज़िश्ता रोज़ हमने एक और काम देखा कि पीर फजल हुसैन शाह साहब, मखदूम फजल हुसैन शाह साहब, मखदूम फजल साहब, गुज़िश्ता रोज़ उनको 4 रोज़ पहले मटियारी ज़िले में गिरफ़्तार कराया गया, इसलिए कि उन्होंने कुछ ही अर्से पहले तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, खान साहब से मिलकर आए थे। तो आप अगर वीडियोस देखें तो गुज़िश्ता रोज़ कोई 25 मोबाइलें उनको लेकर जा रही थी। 25 मोबाइलें उनको सराउंड करके कि जैसे कोई डाकू जा रहे हैं उनको उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे। सुभान साहिल के पीछे 4-4, 5-5 मोबाइलें कोर्ट ले जा रही थी, घर पे 12 मोबाइलें थी दूसरी जानिब, और तीसरी जानिब 6000 पुलिस इस्लामाबाद भिजवा दी गई है हम लोगों से निमटने के लिए, कराची पुलिस और सिंध पुलिस। लेकिन तीसरी जानिब घोटकी के कच्चे में हमारे डीएसपी साहब, भुट्टो साहब, उनके साथ 2 SHO, 2 एहलकार उन्हें डाकू शहीद कर देते हैं, उनके दीगर पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लेते हैं, और ये ना कोई आला अफसर वहाँ नज़र आता है, ना ये पुलिस जो हम लोगों के पीछे लगी होती है वहाँ बचाने में लगती है। मैं कहना चाहता हूँ, मुराशा जवाब दो। इस्लामाबाद पुलिस भेज दी, हमारे पीछे मखदूम फजल के साथ 25 मोबाइलें लगा दी, सुभान साहिल के साथ 10 मोबाइलें लगा दी, लेकिन घोटकी में जो आपके पुलिस एहलकार शहीद हो गए, IG सिंध से भी पूछता हूँ, होम सेक्रेटरी से भी पूछता हूँ कि आप लोगों को कब होश आएगा? ये ग़ुलामी का दौर इनका ख़त्म होने वाला है। बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने, आज कच्चे में लोग शहीद हो रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, कच्चे के डाकू जो मजबूत हैं, कच्चे के डाकू इसलिए लोगों को आराम से मार देते हैं, उन्हें पता है कि पक्के के डाकू उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सिंध असम्बली में और सिंध कैबिनेट में मौजूद है। कच्चे का डाकू कभी इतना मजबूत ना हो जब तक सिंध हुकूमत में बैठे ये पीपल्स पार्टी के लोग, ये पक्के के डाकू जो हैं, जो यहाँ पीछे सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी पुलिस वहाँ बेचारे शहीद हो रही है। और उसके बाद मैं समझता हूँ IG पंजाब फैसल शाहकार, जो कि यूनाइटेड नेशन में उसको भेजा जा रहा है, एक तो हम यूनाइटेड नेशन को ख़त भी लिखेंगे कि ये प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये कंप्रोमाइज्ड है। जिस अंदाज से हमारी FIR नहीं काटी गई, खान साहब की डिमांड क्या थी? खान साहब कह रहे थे कि चूँकि हमारा एक बेचारा, हमारा एक पार्टी का हमारा वर्कर शहीद हुआ, चौधरी मौज़म गोंदल साहब, 10-12 लोग हमारे ज़ख्मी हुए, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, इस कौमों की उमंग, कौमों की उम्मीद इमरान खान साहब भी उसमें ज़ख्मी होते हैं, कातलाना हमला होता है, और इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी की FIR नहीं कटवा सकते। मैं इस अदालत के सामने खड़े होकर कहना चाहता हूँ कि हमारा इंसाफ का निज़ाम कहाँ चला गया। FIR नहीं कट सकती, और गुज़िश्ता रोज़ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चीफ़ जस्टिस साहब, ये 2 काले वर्दी वाले मेरे साथ 2-3 वकला भी मौजूद हैं, इसका मतलब है कि कोई है जो सब चीज़ से ऊपर है। वो कौन है? मैं कहना चाहता हूँ, IG पंजाब को हम समझते हैं, याद रखना फैसल शाहकार, कि वो जो मोहतरमा शहीद के ज़माने में जिन्होंने वो क्या कहना चाहिए, सबूत निशानात बिठा दिए थे, वो DIG भी जेल में है, वो उस वक्त RPO है, SSP, वो सब जेल के अंदर रहे हैं, सज़ाएं हो चुकी हैं उनको।
تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی فیصل شاہکار اس قاتلانہ حملے کا سہولت کار ہے. فیصل شاہکار قاتلانہ حملے کا سہولت کار ہے اور اس کو فوری طور پہ شامل تفتیش کیا جائے. ہماری جو انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہم اسے رد کرتے ہیں. کل جو نامعلوم افراد کے خلاف ایک وہ نوید جو ان کا خود ساختہ بندہ ہے، اصل تو دوسرے ہیں، AK-47 کلاشنکوف کے جو برسٹ لگے ہیں خان صاحب کو، وہ لوگ کون تھے، کس نے لگوائے تھے، اور اس کے بعد اس نوید کو ملزم کو کس نے پکڑا، کس نے اس کی ویڈیو جاری کرائی. ملزم یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پولیس کسٹڈی میں کہیں انٹروگیشن کے روم میں، لگتا تھا پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے. جس طریقے سے اس کی ویڈیوز بار بار جاری ہو رہی تھی لگتا تھا کہ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود جو ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف کاٹ دی گئی ہے، یہ ایف آئی آر کو ہم رد کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ دوبارہ عدالتوں میں جائیں گے، ہم اصل ایف آئی آر کٹوائیں گے جس کا مدعی ہمارے زبیر نیازی صاحب ہوں گے، جو کہ ہمارے عہدیدار بھی ہیں اور خان صاحب کے عزیز بھی ہیں. اور ہم جب تک وہ ہماری ایف آئی آر تمام ناموں کے ساتھ، دیکھیے کوئی بھی قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. جس کو اگر امیونٹی ہے تو اس کو ہے، وہ کوئی بھی ہے، لیکن امیونٹی نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان ایسے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جس طریقے سے اس امپورٹڈ حکومت نے آج ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ خدا نہ خواستہ کہ کہیں ہمارے لوگوں میں نفرت پیدا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف. نہیں، ادارے ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، فوجی ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں. اور جتنا میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے ایک دفعہ تقریر میں کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس ملک کے لیے مضبوط فوج اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری فوج کمزور ہو تو ہمارا حال سیریا، شام، ان علاقوں جیسا ہو جائے، ہمارا مصر جیسا. لیکن ہم اپنی شہداء، اپنی غازیوں کی قدر کرتے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی الزام ہے کسی شخص پر، کن لوگوں پر، ایف آئی آر ہونی چاہیے. ایف آئی آر کے بعد تفتیش کا اختیار پولیس کے پاس ہے. اگر تفتیش میں غلط ہو جاتی ہے ایف آئی آر تو 182 ہوتا ہے نا کارروائی، 182 کر دیں، جس میں نکال دیں، کیس داخل کرتے ہیں اڑتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سب سے بڑے عوامی لیڈر کے اوپر سابق وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہمارے دلوں کے وزیر ان کو بھی انصاف نہ ملے. میں آج اس عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں پاکستان میں یہ نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، ہر چیز کمپرومائز ہو چکی ہے. اور ہم انشاءاللہ، لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم جھک جائیں گے، ہم مڑ جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ مڑے، نہ کہیں اور گئے. الحمدللہ جمعرات سے ہمارا حقیقی آزادی مارچ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. وزیر آباد سے اسی جگہ سے شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے اور اس کو لیڈ کرتے ہوئے پنڈی جائیں گے. فیصل آباد ڈویژن سے اسد عمر صاحب اس کو لیڈ کریں گے، اس کو لیڈ کرتے ہوئے پنڈی جائیں گے. پشاور ویلی سے ہمارے محمود خان صاحب دیگر رہنماؤں کے ہمراہ اس کو لیڈ کریں گے، لیڈ کرتے ہوئے پنڈی جائیں گے، اسلام آباد کی طرف جائیں گے. ہزارہ ڈویژن سے پرویز خٹک صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور لیڈ کرتے ہوئے اس کو اسلام آباد آئیں گے. اسی طریقے سے مختلف علاقوں سے مختلف رہنما لیڈ کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارے چیئرمین، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ہمارے رہبر، اس قوم کے رہبر عمران خان صاحب انشاءاللہ جب یہ تمام ہمارے جو جلوس ہیں یہ اسلام آباد پہنچیں گے، راول پنڈی پہنچیں گے، عمران خان صاحب وہاں اس کو آگے جوائن کریں گے. اور میں بتاتا چلوں، خان صاحب سے میں حملے کے دوسرے دن ملا تھا. اللہ تعالیٰ نے قوم کو ایک تحفہ دیا ہے عمران خان. وہ شخص جس کو 4 گولیاں لگی ہوئی تھیں، وہ کنٹینر سے باہر نکل رہا تھا، سامنے لوگ تھے، اگر خوف ہوتا تو وہ بھی نیچے سے چھپتے ہوئے آتے، اس وقت بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ گئے تھے، اس لیے کہ وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہمت بنا کے رکھیں. اور میں پوری قوم سے کہتا ہوں، عمران خان صاحب نے آپ کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے ایک دفعہ تو اپنی جان دے دی ہے نا جی. ان کی جان لے لی گئی. اگر وہ جو پہلا برسٹ لگنے کے بعد وہ نیچے نہ گرتے، دوسرا برسٹ تو ان کے اوپر سے گزرا تھا، چلے گئے تھے. جو ٹانگ میں جو 2 گولیاں لگی ہیں تھائی میں، وہ جو ہماری بلڈ کی شریان کے قریب سے گزری، سینٹی میٹرز میں رکی ہوئی ہیں. اگر وہ لگ جاتی 20 منٹ کے اندر جا چکے تھے وہ. تو یہ جو ہو رہا تھا بہت برا ہو رہا تھا.
لیکن کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. واللہ خیر الماکرین. سب سے بڑی چال اللہ تعالیٰ چلتا ہے. انسان کتنی چالیں چل رہے, اللہ تعالیٰ جو کا فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے اس وطن عزیز کے لیے عمران خان صاحب سے کوئی کام لینا ہے, انشاءاللہ ضرور لینا ہے, کہ چونکہ یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کا قیام ہوا تھا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کی تکمیل کے لیے عمران خان صاحب انشاءاللہ دوبارہ قیادت کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عمران خان صاحب اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے, یہ دم دبا کر یہ چوہے بلوں میں چھپ جائیں گے, اور یہ دیگر جو باگڑ بلے ہیں یہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے. اور انشاءاللہ ایک دفعہ اور عمران خان صاحب پاکستان کے 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم ہوں. تھینک یو سر. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی, بال کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.